اقرار الحسن نے پیر حق خطیب جھوٹے پیر کے خلاف بول کر جو رقم کمائی ہے وہ تقریباً 9 کروڑ 41 لاکھ اور 80 ہزار روپے کے قریب بنتی ہے، اور اس سے زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اس سے کم نہیں ہو سکتی۔ وہ 83 لاکھ اور 70 ہزار روپے صرف یوٹیوب سے ہیں۔ 50 لاکھ یعنی 50 لاکھ روپے روز کی بنیاد پر اقرار بھائی نے ایک شخص کے خلاف پروگرام۔ السلام علیکم ناظرین کرام، عرفان ملک نشاندہی۔ حضور والا، آپ جب گنے کا رس پیتے ہیں تو آپ کو گنے کے رس میں ذائقے کے اضافے کے لیے لیمو کی محض چند بوندیں ہوتی ہیں جو ڈال دی جاتی ہیں، اور گنے کا جو ذائقہ ہے وہ پورے کا پورا تبدیل ہو جاتا ہے۔ شر جب خیر کے ساتھ ملتا ہے تو شر کی تھوڑی سی مقدار خیر کی پوری کوششوں کی ایسی کی تیسی پھیر دیتی ہے۔ وہ اکثر آپ نے محاورہ سنا ہوگا کہ دودھ میں بکری کی مینگنی، یعنی اتنے سارے دودھ میں تھوڑی سی ایک چھوٹی سی مینگنی چلی جائے دودھ پورا حرام ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے ایک اور محاورہ سنا ہوگا کہ پورے کنویں کے پانی کو اگر ایک کتا گر جائے تو پورا کنواں خالی کرنا پڑتا ہے۔ یعنی آپ کنویں کی وسعت دیکھیں اور کتے کی جسامت دیکھیں، دودھ کی بھری ہوئی بالٹی دیکھیں اور مینگنی کا حصہ دیکھیں، تو ہمیشہ شر جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہوتا ہے اور پورے خیر پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کا بھی قائل ہوں کہ لوگ اپنے خیر کے ساتھ اور شر کے ساتھ ہی زندگی میں کام کر پاتے ہیں۔ کوئی روئے زمین پر انبیاء کرام کے علاوہ ایسا نہیں ہے جو محض خیر ہی خیر ہو، اس سے شر بھی برآمد ہونے کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ پچھلے دنوں اقرار الحسن کے پیر خطیب کے حوالے سے 1-2 پروگرامز کیے میں نے، اور اسی کے تسلسل کے سلسلے میں کچھ ثبوتوں کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ ثبوت کیا ہے وہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح اس خیر کے اندر شر برآمد ہو رہا ہے۔ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شر سے خیر برآمد ہو رہا ہے، اور یہ اس طرح کے لوگوں کو، یعنی یہ جو حق خطیب جیسے ڈھونگی ہیں، ان جیسوں کو بے نقاب ہونا چاہیے، بلا شبہ ہونا چاہیے، مگر یہ دیکھا جانا چاہیے جو بے نقاب کر رہا ہے اس کی انٹینشنز کیا ہیں۔ پھر اس پر بعض لوگ بات کرتے ہیں کہ کسی کی نیتوں کا حال آپ کیسے جان سکتے ہیں، یہ اللہ اور انسان کے مابین ہے۔ جناب علی، جب تک نیت عمل نہ بن جائے تب تک اس پر شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن نیت اس وقت عمل بن جاتی ہے تو اس پر رائے بھی آپ قائم رکھ سکتے ہیں۔ مثلا اقرار الحسن کی ایک پوری ٹریل ہے، پوری ایک داستان ہے، ماضی ہے۔ اس ماضی کے اندر بلیک میلنگ کے واقعات، اس ماضی کے اندر جھوٹی خبروں، جھوٹی افواہوں اور بے سر و پا بغیر تحقیق کے پروگرام کی تاریخ موجود ہے۔ لہذا ہم اس کی نیت سے ہٹ کر جب وہ عمل کی دہلیز اترتا ہے تو ہم یہ بات کرنے میں حق بجانب ہوتے ہیں کہ جی اب ہم بات کر سکتے ہیں، اب ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کی نیت اب عمل بن چکی ہے، اور عمل پر رائے دینا آپ اور میرا، خاص طور پہ جو اس فیلڈ کے ہیں، ان کا یہ حق ہے، اور حق ہی نہیں بلکہ فرض بنتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب اقرار الحسن نے اس پورے پروگرام کو شروع کیا، اور یہ پروگرام شروع ہوا تھا جس کی پہلی ویڈیو ڈلی گئی تھی 23 جنوری کو پیر حق خطیب کے حوالے سے، اس سے پہلے کی اگر میں کچھ ویوز آپ کو دکھانا چاہوں، آپ اپنی اسکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں، میں یہاں سے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کچھ ایسی چیزیں جس سے آپ اندازہ لگا سکیں کہ جناب اقرار الحسن کے اس پروگرام پر جو پیر حق خطیب کے حوالے سے کیا، اس سے پہلے ان کے ویوز کا کیا عالم تھا اور اب کیا ہے، کیوں انہیں حوصلہ ملا کہ اس پر مزید بات ہونی چاہیے، اس پر مزید پروگرام ہونے چاہیے۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پر جائیں گے تو آپ کو اقرار الحسن ٹائپ کرنا پڑے گا۔ 23 جنوری سے پہلے کے پروگرام دیکھیں گے تو ان کے اور 23 جنوری والے پروگرام سمیت، اور اس کے بعد پھر مسلسل ان صاحب نے جو مقدمہ چلایا پیر حق خطیب کے حوالے سے، اس میں آپ کو ایک بڑا فرق نظر آئے گا۔ پھر اس فرق کے فائدے کیا ہیں میں ان پر مزید آگے آپ سے بات کروں گا کہ کتنے کروڑوں روپے اب تک اقرار بھائی نے جو ہے وہ کما چکے ہیں اور ان کی اصل انٹینشنز کیا ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ میڈیا پہلے یہ چاہا کرتا تھا کہ ان کے ویوز میں، ان کی جو ریٹنگ ہے اس میں اضافہ ہو۔ آج جب سوشل میڈیا کا ٹائم آ چکا، ہر اینکر نے اپنے ذاتی نجی چینلز بنا رکھے ہیں یوٹیوب پر، فیس بک پر اور دیگر ذرائع پر، وہاں سے کروڑوں کی آمدنی کی جا رہی ہوتی ہے، تو ان کا اصل مقصد اب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹی وی پر پروگرام کر کے ہفتہ وار بیچ دیں، یعنی اس سے جو تنخواہ ہوتی ہے صرف اسی پر گزارا کر لیں۔ علاوہ ازیں وہ اپنے ذاتی چینلز پر جب یہ چیزیں ڈالتے ہیں، اور آپ اور مجھ جیسے لوگ جب بے وقوف بنتے ہیں اور انہیں حق کا سپاہی کہتے ہیں، اور انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا اور نیک کام کر رہے ہیں، ان کی جو نیت ہے وہ ہے ہی اصلاح کی، تو یہ پتہ کیسے لگایا جائے گا، اس کی میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ پہلا پروگرام اقرار بھائی نے کیا 13 جنوری جس کے 18 ملین ویوز آئے۔ پھر دوسرا پروگرام کیا 26 جنوری کو 7.1 ملین ویوز آئے۔ پھر 27 جنوری کو 1 ملین آیا۔ پھر 29 جنوری کو 1.5 ملین آیا۔ پھر 31 جنوری کو 5.1 ملین آئے۔ پھر 1 فروری، یعنی یہ 27 سے 31 تک جو ہے آپ کاؤنٹ کر لیں تو یہ تقریباً کوئی 14-15 ملین سے زیادہ ویوز ہو جاتے ہیں۔ پھر 1 فروری کو انہوں نے کیا 1.2 ملین آئے۔ 1 فروری ہی کو اور کیا
810K ऑलमोस्ट 1 मिलियन के नजदीक इन्हें व्यूज मिले। फिर 2 फरवरी को किया, इसमें 3.3 मिलियन आए। यूं 23 जनवरी से लेकर मैं आपको गिनवाने लग जाऊं तो आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि रियाजी में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। फिर 14 फरवरी वाले दिन हम आ जाते हैं, जिस दिन के लिए इन्होंने एक बड़ी हाइप क्रिएट की, और हाइप क्रिएट करने के बाद ये तासुर दिया कि आज मैं हक खतीब के आस्थाने पर जाऊंगा, वहां पर इस तरह कर दूंगा, उस तरह कर दूंगा। लोगों की तवज्जो खींची, लोग मुंतजिर थे। जब ये इंतजार बड़ा तवील हुआ, 14 फरवरी को हजरत पीर जनाब इकरारुल हसन हक खतीब के आस्थाने पर गए। उस दिन, सिर्फ एक दिन के अंदर इन्होंने 14 फरवरी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वीडियोस, 16 से 17 वीडियोस इन्होंने एक दिन के अंदर डाली। उस एक दिन की वीडियोस के अगर हम व्यूज की हम बात करें तो 14 फरवरी को जो पहली वीडियो डाली गई उसकी ऑलमोस्ट 957 के ऑलमोस्ट 1 मिलियन, फिर 2.1, फिर 2.4, फिर 9.5 मिलियन, फिर 3.1 मिलियन, फिर 2.4 मिलियन। मिलियन से नीचे कोई चीज ही नहीं है। फिर 14 फरवरी ही को एक 15 मिलियन, फिर 5.2 मिलियन, फिर 4.2 मिलियन, यानी अब बंडल ऑफ मिलियंस व्यूज इन्होंने 14 फरवरी की जो एक हाइप क्रिएट की थी उससे ली। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो मिलियंस के व्यूज हैं, इससे पहले मैं आपको दावे से कह रहा हूं, ये ऑनलाइन इन्हीं के पेजेस पर, इकरार भाई के पेजेस पर ही इनका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। पीर हक खतीब से पहले के इनके व्यूज काफी कम हो चुके थे। उन व्यूज को भी, यानी आमदन को भी बढ़ाना था। एक ऐसा मौजू चाहिए था चटखारेदार कि जिसके अंदर पाकिस्तान की एक बड़ी आवाम, बड़े लोग हिस्सा लें, और हिस्सा लेने के बाद दिलचस्पी का इजहार करें, और इनके व्यूज में और फिर आमदन में इजाफा हो। आमदन में कैसे, मैं थोड़ा सा आगे आपको बताता हूं। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, यानी पाकिस्तान, इसके अंदर अवामी तौर पर तादाद की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो मसलक है वो अहले सुन्नत का बरेलवी मसलक है। और बरेलवी मसलक के अंदर ये वाले जो ढकोस होते हैं, मैं माफी चाहता हूं अपने बरेलवी भाइयों से, लेकिन इस मामले में इकरार भाई जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। यानी उनका मौजू गलत नहीं है, लेकिन उनकी जो नताइज है और उनकी जो तलब है वो हमें वाज़े फील हो जाती है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और वो मैं ये क्यों कह रहा हूं, उससे पहले एक प्रोग्राम में मैंने आपको अर्ज किया था कि इन्होंने एक इस्लामाबाद में प्रोग्राम किया था। वो प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, जब चलाया है इन्होंने टीवी पर, उससे 4 माह पहले रिकॉर्ड किया था। और रिकॉर्ड जहां किया वहां की इंतजामिया ने इन्हें यकीन दिलाया कि नहीं इकरार भाई, अब कतई तौर पे वैसा मामला नहीं है जैसा आपको गाइड किया गया। इन्होंने रजामंदी का इजहार किया कि जी हम गलत फहमी में यहां पर आए। फिर 4 महीने बाद जब इनके, तब भी व्यूज का मसला था और व्यूवरशिप के साथ साथ आमदन का मसला था। जब इन्होंने देखा कि हमारी व्यूवरशिप काफी कम हो चुकी है, कोई मिर्च मिसाले लगा, मौजू नहीं मिल रहा, इन्होंने 4 महीने पहले जो प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था जिसमें इन्होंने वादा किया था कि जी हम इस प्रोग्राम को नशर नहीं करेंगे, इन्होंने 4 महीने के बाद वो प्रोग्राम नशर किया। उसके भी मिलियंस में व्यूज आए, अच्छी खासी आमदन हुई, और वो प्रोग्राम भी और उस मौजू पर प्रोग्राम भी इन्होंने कमोबेश महीना सवा महीना चलाया। यानी आमतौर पे इनका हफ्ते में 1 से 2 प्रोग्राम आते हैं, उसमें एक प्रोग्राम किया, जान छुड़ाई, आगे बढ़ गया, दूसरा मौजू देखा। लेकिन जब इन्होंने देखा कि मौजूआत की भरमार भी वैसे नहीं रही और अब हमारे पास एक पुराना रिकॉर्ड शुदा मिर्च मिसाले वाला प्रोग्राम भी है, तो इन्होंने अपना जो ऐड किया था, जो वादा किया था, जो जुबान दी थी, वो सारी चीजें एक तरफ रख के उस प्रोग्राम को चलाया। और उसके बाद जब अवाम की, हम और आप जैसे बेवकूफों की दिलचस्पी देखी कि भाई ये तो एक ऐसा हक का सिपाही है, ये जब भी निकलता है जान हथेली पर रखकर निकलता है, बिला शुबा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं फिर ये कहता चलूं, हमें लोगों की खामियों के साथ खूबियों का भी इजहार करना चाहिए। इकरार भाई एक बहादुर जर्नलिस्ट है, बहादुर इंसान है, वो इस बहादुरी का मगर इस्तेमाल गलत करते हैं। बहुत सारे लोग डेयरिंग होते हैं मगर उसका इस्तेमाल गलत कर जाते हैं। यही चीज अगर इकरार भाई आप खुद भी सुन रहे हो तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी बहादुरी का इस्तेमाल महज व्यूज और आमदन के लिए ना रखें। अगरचे आपके जाती अखराजात बहुत हैं, हम इस बात से वाकिफ हैं, और ये बात काबिल सताइश भी है कि आपके जाती अखराजात सखावत के बाइस बहुत ज्यादा है, मगर उसके लिए जो हलाल तरीका है, जो किसी की पगड़ी उछाले बगैर महज आमदन की नीयत की वजह से किए गए प्रोग्राम, वो मुआशरे पर असरअंदाज उस तरह नहीं होते जैसे कि उन्हें होना चाहिए। तो इकरार भाई का पेज अगर यूके से मोनेटाइज है तो फेसबुक की जो, अब बड़ी एक अहम बात बताने जा रहा हूं नाज़रीन किराम, इससे गौर कीजिएगा, यही वो नुक्ता है जिन्हें मैं सबूत कह रहा हूं, यही वो नुक्ता है, ये वो सबूत है जो आप भी जाके इकरार भाई के फेसबुक पेज से देख सकते हैं। मैंने सारी वीडियोस को जो इस हवाले से उन्होंने पोस्ट किए, उनका पोस्टमार्टम किया, सबकी सब उनका फैक्ट एंड फिगर अपने सामने रखा, और सामने रखने के बाद ये पूरे दोनों पेजेस पर मुकम्मल फैक्ट एंड फिगर के साथ यहां पर चीजें रखी हुई हैं, और उसके मुताबिक इनके अब तक के जो व्यूज बन रहे हैं वो कमोबेश 140 मिलियन, 136 से 140 मिलियन है। और जो यूके के अंदर रेट है वो कम से कम है
1000 سے 5000 تک ڈالر کے 1 ملین کے. اب ان کے 136 ملین ہم ایوریج لگاتے ہیں جو کہ کم سے کم میں لگا رہا ہوں. اس کے حساب سے ہم نہ کم سے کم پہ جاتے ہیں جو کہ $1000 ریٹ ہے اور نہ ہی ہم 5000 پہ جاتے ہیں جو میکسیمم ریٹ ہے. ہم 2500 لگاتے ہیں تو 2500 کے لحاظ سے بھی $3,40,000 بن رہے ہیں. 279 یا 276 کے اپروکسیمیٹلی ڈالر ریٹ ہے. اگر ہم اس کو پاکستانی روپوں میں کنورٹ کریں تو وہ تقریباً 9 کروڑ اور 41,80,000 روپے بنتے ہیں. جی ناظرین اکرام، یعنی آپ اور میں یا ہمارے جو ٹیلی ویژن کے دیگر اینکرز ہیں، کسی کے 10 لاکھ سیلری ہے، کسی کی 15-20 لاکھ میکسیمم، ایک مہینے کے اندر یہ سارے پروگرام، ساری توقع ایفرٹس، باقی چیزوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، آن اسکرین کی میں بات کر رہا ہوں، جو یہ کماتے ہیں وہ یہ رقم ہوتی ہے. لیکن ماشاءاللہ ہمارے اقرار بھائی اتنے تیز ترار، انہوں نے عوام کی نبض پکڑ لی ہے، انہوں نے کمزور نسیں جان لی ہے کہ کون سی ہے، کہاں پر چوٹ مارنی ہے، کہاں پر آہ اور واہ بلند ہوگی اور ہمیں کیسے ویورشپ کے ذریعے پیسے کمانے، یہ صاحب جان گئے ہیں. اور انہوں نے 23 جنوری سے آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو یہ 20 فروری میں یہ شب لگ رہی ہے، یعنی ایک مہینے میں بھی ابھی 3 دن رہتے ہیں. اور انہوں نے حق خطیب کے موضوع پر بات کرنے کے عوض جو پیسے کمائے ہیں محض فیس بک سے، میں دوبارہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، لائکی ہے اور ٹک ٹاک ہے، ابھی یوٹیوب پر بھی میں بات کرتا ہوں، فیس بک ہے. یہ سارے میڈیمز کی میں اس وقت بات نہیں کر رہا، میں محض اس وقت فیس بک کی بات کر رہا ہوں. یہ آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں. آپ ان کے پیجز پر جا کر جو وہ کام میں نے کیا طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں. انہوں نے محض فیس بک سے اقرار الحسن نے پیر حق خطیب جھوٹے پیر کے خلاف بول کر جو رقم کمائی ہے وہ تقریباً 9 کروڑ 41 لاکھ اور 80,000 روپے کے قریب بنتی ہے. اور اس سے زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اس سے کم نہیں ہو سکتی. یہ ہے وہ اصل موضوع کہ جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے، کہ جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے. ان کا مقصد قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ یہ جی، میں آپ سے دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ اقرار الحسن نے اپنی متعدد ویڈیوز میں یہ کہا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کے اڈے بند کروا کے دوں گا. یہ اڈے بند نہیں ہونے والے، ہمارے ملک کا نظام ہی ایسا ہے. بہرحال کوشش کر رہے ہیں لیکن اصل جو مدعا ہے وہ یہ 9 کروڑ 41 لاکھ اور 80,000 روپے ہیں. اب میں آپ سے صرف دوسری یہ بات کروں یوٹیوب کی کہ جس پر اب تک اقرار بھائی نے، اچھا یوٹیوب پر بھی آپ آ جائیں تو یوٹیوب پر آپ کو ایک مزے کی چیز ملے گی اور وہ یہ کہ ان تقریباً 13 سے 14 ویڈیوز ہیں. پرسوں میں نے ریسرچ کی تھی، اس کے مطابق 12 ویڈیوز تھی. یوٹیوب پر انہوں نے فیس بک کی نسبت کم ویڈیوز ڈالی ہیں اور آج کی ویڈیوز انہوں نے 2-3 اور ڈالی ہیں. اس طرح ملا لیں بلکہ ایک ویڈیو اور ڈالی ہے تو یہ 13 ویڈیوز ہیں یوٹیوب پر. لاسٹ جو ویڈیو ہے وہ 413 کے ویوز ہیں، اس سے پہلے والی کے 55 کے ویوز ہیں. اس کا بھی میں نے لگا رکھا ہے یوٹیوب پر. 1.4 ملین ہے، 1 ملین ہے، 473 405 935 540، پھر 1.3 ملین، پھر 810 کے، پھر 240 کے، پھر 2.1 ملین، پھر 518 کے، آلموسٹ آدھا ملین. یہ وہ 13 ویڈیوز ہیں جن کے آلموسٹ 10 ملین اپروکسیمیٹلی ویوز بن رہے ہیں. اور ان 10 ملینز کو یوٹیوب کی اگر ہم جرمنی میں ان کا اکاؤنٹ مونیٹائز ہوتا ہے تو اس کے حساب سے جو اماؤنٹ بن رہا ہے ناظرین کرام وہ بن رہا ہے 83,70,000 روپے. یہ کم سے کم جو کنٹری ریٹس ہیں پر 1000 ویوز کے ڈالر کے عوض، یہ میں ان کے ریٹ بتا رہا ہوں ناظرین کرام، ایک گنجائش چھوڑتے ہوئے، ایک بدگمانی سے محفوظ خود کو رکھتے ہوئے کم سے کم جو انہوں نے کمائے ہیں وہ 83,70,000 روپے صرف یوٹیوب سے ہیں. اور 41 لاکھ روپے اس انداز سے دیکھا جائے تو کم و بیش 10 سے 12 کروڑ انہوں نے ایک مہینے سے ابھی 3 دن رہتے ہیں یعنی 27 سے 28 دنوں میں کمائے ہیں. اور اس آپ 28 دنوں کی 12 کروڑ کی آمدن کو جب آپ ڈیلی بیس پہ تقسیم کریں گے تو یہ آپ کو کم و بیش 47 48 سے 50 لاکھ یعنی 50 لاکھ روپے روز کی بنیاد پر اقرار بھائی نے ایک شخص کے خلاف پروگرام کیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایسا دلچسپ موضوع جس پر بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی اقرار بھائی اتنا پرسنل کیوں ہو گئے ہیں، ایک ہی شخص کے پیچھے اتنی ساری ویڈیوز. بھیا اب آپ جیت گئے، آپ نے حق اور سچ کی بات کہہ دی، آپ کے دعوے سچے ثابت ہو گئے، آپ نے جو کہا سب ٹھیک ہے، اب بس کر دو یار، جان چھوڑ دو اس کی. مگر اقرار الحسن مسلسل
پیر حق خطیب کی جان کیوں نہیں چھوڑ رہے، اصل جو مقصد ہے وہ کیا ہے، اس پر جب آپ توجہ دیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ کون ایسا بے وقوف شخص ہو سکتا ہے جو ایک دن کے اندر 50 لاکھ روپے کما رہا ہو، اس 50 لاکھ روپے کو وہ سائٹ پہ کرے اور وہ آپ اور میری یہ نصیحتیں ہم جو کر رہے ہیں ان کو وہ قبول کرے اور وہ کہے جی عرفان ملک صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ عرفان ملک اور عرفان ملک جیسے ہوں کئیوں کو خاطر میں ہی نہیں لائیں گے اور وہ کہیں گے بھائی میرا روزی روٹی کا مسئلہ ہے، 50 لاکھ روپے پر ڈے میں کما رہا ہوں، مجھے تم روک رہے ہو کہ میں منع ہو جاؤں، ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ اصل اسباب کہ جس کی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ صرف فیس بک سے انہوں نے 9 کروڑ 41 لاکھ روپے۔ کل میں نے ایک دوست سے بات کی تو انہوں نے ایک مجھے جواب دیا کہ دوسروں کی آمدن پہ کوئی نگاہ ہے۔ میں نے کہا نہیں، آمدن پہ نگاہ قطعی طور پہ نہیں ہے، بلکہ جو کام ہو رہا ہے اس کو خیر کے ساتھ اس طرح جوڑا جا رہا ہے گویا آمدن آپ کا مقصد ہی نہ ہو۔ چلو ہم اس کا بھی حل نکال لیتے ہیں۔ میں اقرار بھائی سے کہتا ہوں، اقرار بھائی آپ کو یہ میں 12 کروڑ کلیم کر رہا ہوں، آپ 12,000 روپے کہہ رہے ہوں گے، مان لیا آپ کی بات، آپ یہی کہیں گے کہ کم ہوئے، آپ وعدہ کریں یا آپ کم از کم میڈیا پہ آ کر یا سوشل میڈیا ہی پہ یہ اعلان کریں کہ میں یہ تمام حکومت پاکستان کے خزانے میں جمع کرواؤں گا، میرا اس موضوع میں صرف جو نیت ہے، جو ارادہ ہے وہ خیر کا ہے، وہ اس ڈھونگی بابا کو، جس کو ہم بھی ڈھونگی بابا کہتے ہیں، ان کے ارادوں کو دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے آشکار کرنا ہے۔ میرا پیسے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پرائیویٹ سیلری تو آپ ایئر ویسے اٹھا ہی رہے ہیں، تو آپ یہ ساری دولت حکومت پاکستان کے خزانے میں جمع کراتے ہیں تو ہم پھر اس بدگمانی سے خود کو برات کا اعلان کریں گے کہ نہیں، اقرار الحسن کا قطعی طور پر ان تمام ویڈیوز کے پیچھے مقصد کمانا نہیں تھا، بلکہ مقصد محض عوام کی اصلاح، عوام کی بھلائی اور عوام کی بہبود ہے۔ ایسے ڈھونگی باباؤں کو وہ اس لیے عیاں کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں تاکہ آپ اور ہم سب ان جیسے جھوٹے، مکار اور فریبی لوگوں سے خود کو محفوظ رکھ سکیں، اور آمدن ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ یہ اعلان کریں، انشاءاللہ اس اعلان کے بعد ہم پورے دل سے اس بات پر راضی ہو جائیں گے کہ جی آپ کا مقصد کمانا نہیں ہے۔ ادروائز روز کی بنیاد پر اس طرح کے لوگوں کی پگڑیاں اچھال کے، جو کہ مقصد آپ کا اصلاح نہیں ہے، آپ 50 لاکھ روپے تک روز کمائیں گے تو لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آنا الٹیمیٹلی جائز ہوگا کہ بھائی ان کا مقصد محض کمانا ہے، لوگوں کی اصلاح یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آپ خود بھی سوچئے، آپ ہیرو مانیے، وہ ہیرو ہیں بھی صحیح، میرے بھی ہیرو ہیں، آپ کی بھی ہیرو ہیں، بہت کمال کی شخصیت ہے، لیکن اگر وہ کمانے کی خاطر آپ اور مجھے اور ہم سب کو بیوقوف بنا رہے ہوں گے تو ہم بھی آپ کا پیچھا کریں گے، اور ہم عوام کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی ان کا اصل مقصد کمانا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنا یا لوگوں تک خیر پہنچانا یہ قطعی طور پہ نہیں ہے۔ 50 لاکھ روپے ایک دن میں کمانے والا شخص کبھی بھی ایسے موضوعات سے پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک آپ اور میں ان کے ویورشپ کا حصہ بنتے رہیں گے، جب تک آپ اور میں ان کے اس تماشے میں تماشائی کا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ والسلام۔